اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بقرہ تفسیر ابن کثیر. اب ہم تفسیر ابن کثیر کی وہی سیم 282 آیت پڑھنے جا رہے ہیں جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 282 سورہ بقرہ. O you who believe, when you contract a debt for a fixed period, write it down. اے ایمان والو، جب تم کوئی بھی کانٹریکٹ قرضے کا یہ کسی ایک مقرر وقت کے لیے جو تم دیتے ہو اس کو لکھ لو. Let a scribe write it down in justice between you. اور دونوں بندوں کے بیچ میں، یعنی جو بھی دو پارٹیز ہیں اس کے بیچ میں جو اسکرائب ہے، جو لکھنے والا ہے، کہ اس سے لکھوا لو اس کو، اور وہ اسکرائب کو بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے. Let not the scribe refuse to write, as Allah has taught him, so let him write. اور جو اسکرائب ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے، کیونکہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے یہ ہنر لکھنے کا، تو پھر اس کو لکھنا ہی چاہیے. Let him, the debtor who incurs the liability, dictate, and he must have taqwa of Allah. تو وہ جو مقروض ہے، یعنی کہ جو قرض دار ہے اور جس کے اوپر وہ پوری لائبلٹی ہے، وہ املا کروائے گا، یعنی ڈکٹیٹ کروائے گا، اور اس میں تقوی اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کہ اس کا رب ہے، وہ اس کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اینڈ have taqwa of Allah his Lord and diminish not anything of what he owes. اور جو بھی چیز اس کو جو اس نے اس کا ہے، یعنی کہ قرضہ، اس میں کہیں کوئی کمی نہ کرے ہو. But if the debtor is of poor understanding or weak or is unable to dictate for himself, then let his guardian dictate in justice. تو اگر مقروض جو ہے، جو بھی وہ اگر وہ ہے، اس کی سمجھ بوجھ جو ہے بہت ہی کمزور ہے، یا پھر وہ خود کمزور ہے، اور یا پھر وہ لکھوانے کے لائق نہیں ہے، تو پھر اس کا جو ولی ہے یا اس کا اٹرنی ہے یا جو بھی اس کا وکیل ہے، جو یا ٹیک کیئر کر رہا ہے، اس کو لکھوانا چاہیے اور عدل اور انصاف کے ساتھ. And get 2 witnesses out of your own men. اور تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بناؤ. And if there are not 2 men available, then a man and 2 women, such as you agree for witnesses. So that if one of them, یعنی کہ 2 women جو ہے ان میں سے اگر ایک one of them errs, the other can remind her. تو جو تمہارا جو سرکل ہے اسی میں سے تم 2 شخص جو ہے ان کو گواہ کے طور پہ ان کو لو. اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہے، نہیں مل سکتے، تو پھر ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، ایک مرد اور 2 عورتیں. تو وہ ایک مرد کے برابر 2 عورتیں ہوں گی، یعنی کہ ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ آدھی گواہی گنی جائے گی. سچ ایز یو اگری فار وٹنسز، جیسے کہ تم جس کو پسند کرتے ہو یا جن کو تم جس سے تم راضی ہو، یعنی کہ ہاں یہ صحیح ہے گواہ کے طور پر، تو ان کو تم لو، تاکہ اگر دونوں عورتوں میں سے اگر ایک نے کبھی غلطی کی یا بھول گئی تو دوسری اس کو یاد دلائے گی. And the witnesses should not refuse when they are called for evidence. اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے. You should not become weary to write it, your contract. اور اپنی جو بھی تمہارا جو کانٹریکٹ ہے یا جو بھی لین دین کا جو معاملہ ہے اس کو لکھنا ہے، جو بھی ایگریمنٹ بناؤ یا جو بھی، وہ اس کے لیے کبھی بھی کاہلی مت کرو، سستی مت کرو لکھنے میں. whether it be small or big، چاہے وہ بڑی بات ہو یا چھوٹی، بڑی رقم ہو یا چھوٹی. for its fixed term
اور اس کا جو پورا مقررہ جو وقت ہے، جو اس کا معینہ وقت ہے، اس کے لیے لکھو اس کو. دیٹ از مور جسٹ ود اللہ، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عدل اور انصاف والی بات ہے. مور سالڈ ایز ایویڈینس، یعنی ایک تو گواہ کے طور پہ، گواہی کے طور پہ یہ لکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے یہ بہت سالڈ ہوتی ہے. اینڈ مور کنوینئنٹ ٹو پریونٹ ڈاؤٹس امنگ یور سیلف، تمہارے آپس میں شک اور شبہات کے لیے اس میں شک کے لیے کوئی وہ نہیں رہے گی گنجائش، تو وہ بہت ہی آسان طریقے سے شک و شبہات بھی ہٹا دیے جا سکتے ہیں. سیو وین اٹ از اے پریزنٹ ٹریڈ which you carry out on the spot among yourselves، سوائے اس کے کہ جو تم آن دا اسپاٹ کوئی کاروبار کی لین دین کی جو چیز کر رہے ہو، اگر وہ تم کر رہے ہو then there is no sin on you if you do not write it down. اگر تم اس کو نہیں لکھتے امیڈیٹلی، یعنی کہ آن دا اسپاٹ لین دین ہو رہا ہے، کیش دیا، مال لیا، تو وہ پھر ختم، پھر اس میں تم کو کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ٹیک وٹنسز وین ایور یو میک اے کمرشیل کانٹریکٹ، لیکن کاروباری کانٹریکٹ جب بناتے ہو تو بہتر ہوگا کہ کوئی نہ کوئی گواہ ہو. لیٹ نیدر اسکرائب نور وٹنس سفر اینی ہارم، اور لکھنے والا بھی اور پھر جو گواہ ہے وہ بھی، ان کے اوپر کبھی بھی کوئی مشکلات یا ان کے اوپر ضرر نہ پہنچائی جائے. بٹ اف یو ڈو سچ ہارم، لیکن اگر ان کو ضرر پہنچایا جاتا ہے، کوئی بھی ان کو تم اگر ان کو ضرر پہنچاتے ہو، اٹ وڈ بی ویکڈنس ان یو، تو وہ بہت فاسق پنا ہوگا تمہاری طرف، یعنی کہ تم بہت ہی فاسق ہوں گے، وکڈ ہوں گے، یعنی کہ بہت ہی ایول. سو ہیو تقوی آف اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اینڈ اللہ ٹیچز یو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. اینڈ اللہ از دا آل نوور آف ایوری تھنگ، اور اللہ ہر چیز کا، ہر شے کا بہت اچھا جاننے والا ہے. دا نیسیسٹی آف رائٹنگ ٹرانزیکشنز دیٹ ٹیک افیکٹ لیٹر آن، ضرورت ہے لین دین کے معاملے میں لکھنے کی، لکھت پڑھت جو کرتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا اثر جو دیٹ ٹیک افیکٹ لیٹر آن، اس کا پھر بعد میں جب کوئی تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ لکھا جو تھا وہ صحیح تھا، اور اس کی وجہ سے غلط فہمیوں سے تم بچ جاتے ہو. دس آیا از دا لانگیسٹ ان دا گلوریس قرآن، یہ آیت لمبی ہے سب سے اس اتنے گلوریس قرآن کے اندر، قرآن مجید کے اندر. امام ابو جعفر بن جریر recorded that Sa'id bin al-Musayyib said that he was told that the ayah most recently revealed from above the throne, the last ayah to be revealed in the Quran, was the ayah about death. یعنی کہ انہوں نے یہ ریکارڈ کیا کہ ان کو یہ بتلایا گیا کہ یہ آیت جو ہے جو ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے پاس سے آئی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ نے آخری آیت جو قرآن کی آئی ہے وہ تو اس کے تعلق سے آئی ہے کہ جو قرضہ اور یہ سود اور وہ سب کے تعلق سے جو تھی نا، تو ایسے سب اس کے بارے میں دیا ہوا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. O you who believe، اے ایمان والو، when you contract a debt for a fixed period write it down. اگر تم کوئی قرضہ لیتے ہو، یا سمجھو کہ تم کوئی ایسی چیز لیتے ہو جس کا پیمنٹ تم بعد میں دینے والے ہو، تو اس کا فکس پیریڈ جو بھی ٹائم مقرر ہے اس کے لیے کانٹریکٹ جو ہے وہ بنا لو، لکھ لو. اس کو لکھنا ضروری ہے. ڈائریکٹ Allah's believing servants، یہاں پر اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو ڈائریکٹ کر رہا ہے.
ٹو ریکارڈ دیئر بزنس ٹرانزیکشنز. اپنے کاروباری جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں، لین دین کے معاملے، اس کو لکھ لو. وین دیئر ٹرم از ڈیلیڈ، کیونکہ اگر تم بعد میں کوئی چیز کرنے والے ہو فیوچر میں، تو پھر بہتر ہے کہ اس کو لکھ لو. کہ نہیں تو بعد میں یہ بولیں گے نہیں ایسا نہیں تھا، بھئی ہم نے تو ایسا نہیں بولا تھا، نہیں تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا. تو یہ سب جھگڑے ہوتے پھر. ٹو پرزرو دا ٹرمز اینڈ ٹائمنگ آف دیز ٹرانزیکشنز، کیونکہ تم کو وہ جو اس کے جو بھی معاملات ہیں، اس میں جو بھی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، اس کو بھی، اور جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس کو بھی لکھنا ضروری ہے لین دین کا جو ہے. اینڈ دا میموری آف وٹنسز، اور پھر جو بھی گواہ ہیں وہ بھی، کہ تاکہ ان کی جو یادداشت جو ہے اس میں بھی رہے. ایز مینشن ایٹ دا اینڈ آف دا آیا، جیسے کہ اس آیت کے آخر میں بولا گیا، ذالکم اقسط عند اللہ، ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی عدل اور انصاف والی بات ہے. وَأَقْوَمُ، اور بہت ہی مطلب ایک دم صحیح. لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، more solid as evidence and more convenient to prevent doubts among yourselves. یعنی ایک گواہی کے طور پر بھی یہ بہت ہی مضبوط چیز ہے، اور پلس بہت ہی آسانی سے تم شک اور شبہات آپس میں سے مطلب دور کر سکتے ہو. The two Sahihs recorded that Ibn Abbas said. ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا، دونوں صحیح میں یہ، Allah's messenger came to al-Madinah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. While the people were in the habit of paying in advance for fruits to be delivered within 1 or 2 years. تو لوگوں کی وہاں عادت بن چکی تھی کہ مطلب ایڈوانس میں پیمنٹ کرتے تھے اس کا، جو کہ 1 سال کے بعد جو تم کو کھجور ملنے والی ہے، 2 سال کے بعد جو بھی پھل ملنے والے ہیں اس کا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, من اسلف فل یسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. Whoever pays money in advance، جو بھی ایڈوانس کے اندر پیسہ مطلب پے کرے گا، ادا کرے گا، for dates to be delivered later، یعنی کھجوریں جو ہے یا پھل جو بھی ہیں جو کہ بعد میں تم کو اس کی ڈلیوری ملنے والی، مطلب تم کو وصول بعد میں ہونے والا ہے، وہ should pay it for known specified measure and weight. اگر اس کو پے کرنا بھی ہے تو پھر اس کو باقاعدگی سے اس کا وزن اور اس کا جو بھی ڈیٹ اور وہ مطلب اس کا جو بھی اس کا مطلب میجر، یہ سب چیز بہت ہی اس کے اندر بہت کھل کر مطلب لکھا ہوا، مطلب یعنی اس کے لیے کھل کر ایک دم اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے، اور پھر یعنی تبھی پے کرے کہ دا میجر اینڈ ویٹ آف دا ڈیٹ فار اسپیسیفائڈ ڈیٹ، اور پھر اس کی تاریخ بھی برابر مقرر ہونی چاہیے. اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ کی آیت کا جو حصہ ہے فَاكْتُبُوهُ write it down، لکھ لیا کرو، is a command from him to record such transactions, to endorse and preserve their terms. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا کہ اس کو مطلب لکھ لو تاکہ اس کا تمہارے پاس ایک ریکارڈ رہے کہ بھئی یہ لین دین جو ہوا تھا وہ ایسا تھا، اور اس کے اوپر جو بھی چیز کو تم نے مطلب طے کیا ہوا ہے وہ سب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر محفوظ ہے، یعنی کہ جو ٹرمز اور کنڈیشنز اور ہر بات اس پہ لکھی ہوئی ہے نا. ابن جریج said, whoever borrowed should write the terms. جس نے بھی قرضہ لیا ہے وہ اس کے مطلب جو ٹرمز ہے، یا کہ بھئی کس طریقے سے یا کب دے گا، لوٹائے گا، یہ سب تم کو لکھنا ہے. اینڈ whoever bought should have witnesses. اور جس نے خریدا ہے کوئی چیز کو تو اس کے پاس گواہ ہونی چاہیے. ابو سعید الشعبی، الرابی بن انس، الحسن، ابن جریج، ابن زید said، انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ سچ ٹرانزیکشنز واز نیسسری بیفور. یہ سارے ٹرانزیکشن جو بھی تھے لین دین کے، ان کو پہلے لکھنا بہت ضروری تھا، بٹ واز دین ایبروگیٹڈ بائی اللہ اسٹیٹمنٹ، مگر بعد میں اس کو کینسل کر دیا گیا اللہ کی آیت سے. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Then یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آگے کی جو 283 جو آیت ہے اب اس کے بعد والی، یہ اس کا مطلب ہے جو یہاں پر دیا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے پھر اس کو ایبروگیٹ کیا. Then if one of you entrust the other، اور اگر ایک بندہ دوسرے کو ٹرسٹ کر رہا ہے کہ اس کے حوالے کر رہا ہے اس کو یا اس پہ بھروسہ کر رہا ہے، let the one who is entrusted discharge his trust faithfully. تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنے اس بھروسے کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ ادا کرے. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Let a scribe write it down in justice between you. تو پھر تمہارے درمیان ایک لکھنے والے کو، چاہے وہ لکھنے والا وہ ہو کہ جو بعد میں اس پہ اجرت لے رہا ہے، یعنی اجرت یعنی اس کی محنت آنا، تو وہ لکھنے والا اگر ہے تو وہ لکھنے والا جو اس کو لکھنا چاہیے بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان، اینڈ ان ٹروتھ، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. Therefore the scribe is not allowed to cheat any party of the contract. اور اسی لیے جو لکھنے والا ہے اس کو اس کی کوئی اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی یعنی دونوں پارٹی میں سے کسی کو بھی چیٹ کرے جو بھی کانٹریکٹ کے اندر شامل ہیں. And is to only record what the parties of the contract agreed to without addition or deletion. تو جو بھی دونوں پارٹی جس بات کے اوپر راضی ہوتے ہیں اور بولتے ہاں ہم کو یہ منظور ہے اور ہاں ہم کو بھی یہ منظور ہے، تو وہ ہی اس کو لکھنا چاہیے. اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کرنے کا، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بات انہوں نے بولی ہے لیکن اس نے کینسل کر دیا، تو یہ بھی نہیں کر سکتے. نہ تم زیادہ کر سکتے ہو نہ اس کو کم کر سکتے ہو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. Let not the scribe refuse to write. جو بھی اسکرائب ہے لکھنے والا اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. As Allah has taught him، کیونکہ اللہ نے اس کو سکھایا یہ ہنر لکھنے کا. So let him write. تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. Means those who know how to write should not refrain from writing transaction contracts when asked to do so. تو جن کو بھی یہ لکھنا جو ہے وہ آتا ہے ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے ایسے لین دین کے کوئی بھی کانٹریکٹ کو لکھنے سے اگر ان کو بولا جائے. Further, let writing such contracts be a type of charity from the scribe for those who are not lettered. اور پھر یہ آگے بولا گیا کہ یہ جو وہ لکھ رہا ہے اسکرائب ایسے کوئی بھی کانٹریکٹ، تو وہ ایک طرح کی اس کی چیریٹی بن جائے گی، صدقہ خیرات اس کی طرف سے چیریٹی بن گئی وہ، تو اس کو وہ اس کے لیے وہ چیریٹی بن جائے گی اس لکھنے والے اسکرائب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. جسٹ ایز اللہ ٹاٹ ہم، کیونکہ اللہ نے اس کو سکھایا. اگر وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اگر ان کو بھی اللہ سکھاتا تو وہ بھی تو پڑھے لکھے ہو جاتے. تو جسٹ ایز اللہ ٹاٹ ہم واٹ ہی نیو ناٹ، جو کہ وہ پہلے نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کو سکھایا ہے، تو اب اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. Therefore let him write، تو پھر اس کو لکھنا چاہیے. Just as the hadith stated، جیسے کہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان من الصدقۃ ان تعین صانعا او تصنع لاخرق. It is a type of charity to help a worker. یہ ایک ایسی چیریٹی ہے جو مدد کرتی ہے جو مطلب کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو، اینڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار اے فیبل پرسن، اور پھر جو کمزور انسان ہے اس کے لیے. ان اندر حدیث، ایک اور حدیث ہے جس میں دا پروفیٹ سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کتم علما یعلمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار. Whoever kept knowledge to himself will be restrained by a bridle made of fire on the day of resurrection. جس کسی نے بھی
اپنے علم کو اپنے تک ہی رکھا اور اس کو دوسروں کو نہیں دیا، یعنی کہ اس کو روکے رکھا، تھامے رکھا، تو حدیث میں لگام ورڈ آتا ہے، لجام، تو یہ لجام یعنی لگام ہے، تو وہ لگام ہے جیسے بندہ کیسا گھوڑے کی لگام کو کھینچ کے رکھتا ہے، ایسے اس علم کو تم نے کھینچ کے اپنے پاس رکھا کہ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے علم کو اس طرح سے پکڑ کے رکھا، کھینچ کے رکھا، تو اس کو بائی اے برائڈل میڈ آف فائر آن دا ڈے آف ریزریکشن، تو اس کو کھینچ کے رکھا جائے گا ایک لگام سے جو کہ آگ سے بنی ہوئی ہوگی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن وہ آگ سے بنی ہوئی لگام سے اس کو بھی ایسے ہی پکڑ کے کھینچ کے روکے یعنی روکے رکھتے ہیں نا جو۔ Mujahid and Atta said that if asked to do so, the scribe is required to record. اگر اس سے کہا جائے اسکرائب سے کہ لکھو، یہ ضروری ہے لکھنا، تو اس کو لکھنا ہی چاہیے۔ اللہ اسٹیٹمنٹ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ Let him, the debtor who incurs the liability, dictate, and he must have taqwa of Allah, his Lord. تو جو مقروض ہے، جو قرض دار ہے، یعنی جو بھی مطلب جس نے بھی مطلب کوئی چیز لیا ہے یا اس کا یا خریدا ہے اور اس کا پیسہ بعد میں دینے والا، تو وہ بھی ہوا نا، تو دونوں ہی طرح سے۔ تو جو بھی قرض دار ہے، مقروض ہے، اور اس کو مطلب اس کے اوپر یہ ہے کہ اب وہ لکھوائے، اور اس کو یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، جو کہ اس کے رب یعنی اس کا رب ہے، وہ اپنے رب کا تقوی ہونا چاہیے۔ Indicates that the debtor should dictate to the scribe that he owes, so let him fear Allah. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مقروض ہے، جو قرض دار ہے، اس کو یہ لکھوانا چاہیے اس لکھنے والے کو، اسکرائب سے، کہ وہ کتنا مطلب وہ کتنا اس کے اوپر ادھار ہے اور اس کو کتنا دینا ہے، اور وہ ڈرے اللہ سے تاکہ صحیح چیز لکھوائے، ایسا نہ ہو کہ غلط چیز لکھوا دے یا کہیں اپنا فائدہ کر لے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا and diminish not anything of what he owes، اور جو بھی وہ تم سے مطلب مانگتا ہے یا تم کو جو بھی تم اس کو اس کے مطلب جو قرض دار ہو، اس میں کچھ بھی کمی بیشی مت کرنا، meaning not hide any portion of what he owes، تو جو بھی وہ تم سے مطلب مانگتا ہے اس کو اس میں کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ تم کوئی حصہ چھپا لو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا but if the debtor is of poor understanding، اور اگر وہ مقروض جو ہے اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ بہت کمزور ہے، and is not allowed to decide on such matters، اور اس کو ایسے معاملات کے اندر کوئی فیصلہ کرنے کا مطلب اس کو رائٹ حکم نہیں دیتے، بیکاز ہی یوز ٹو ویسٹ منی، یا تو وہ اس پیسے کو پورا ضائع کر دے گا، فار انسٹنس، او ضعیفن، اور ویک، یا تو وہ کمزور ہے، سچ ایز بینگ ٹو ینگ اور انسین، جیسے کہ وہ بہت یا تو چھوٹا ہے عمر میں، ینگ ہے، بہت سمجھ نہیں ہے اس کو، اور یا پھر وہ دماغ اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اولا یستطیع ان یمل ہوا اور از انیبل ٹو ڈکٹیٹ فار ہمسیلف، اور یا پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے کچھ، یعنی وہ تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، گونگا بھی ہو سکتا ہے بیکاز آف اے ڈیزیز، یا تو اس کو کوئی بیماری ہے، اور اگنورینس یا جہالت ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کیا لکھوانا ہے اباؤٹ سچ میٹرس، اس معاملے کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے، تو کیا لکھوائے گا؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ then let his guardian dictate in justice، تو پھر چاہیے کہ اس کا ولی، اس کا اٹرنی جو ہے وہ پھر اس کو لکھوائے عدل کے ساتھ۔ Witness should attend the dictation of contracts، جو بھی گواہ بننے والے ہیں ان کو جب یہ لکھوایا جا رہا ہے کانٹریکٹ، ان کو وہاں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ said وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ and get 2 witnesses out of your own men، تمہارے ہی لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بناؤ۔ requiring witnesses to attend the dictation of contracts to further preserve the contents، تو تاکہ جو بھی کانٹریکٹ میں لکھا جا رہا ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، دستاویز یا جو بھی ہے مطلب، تو وہ اس پر ضروری ہے کہ وہ گواہ جو ہے
وہ اس کو لکھنے کے ٹائم پر موجود ہو. فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ and if there are two not and if there are not two men available, اور اگر وہاں دو مرد جو ہے وہ مطلب نہیں مل سکتے تو پھر then a man and two women, تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ کے طور پہ ٹھیک ہے. This requirement is only for contracts that directly or indirectly involve money. یعنی جس کانٹریکٹ کے اندر پیسوں کا معاملہ ہو، خواہ ڈائریکٹلی ہو لو یا انڈائریکٹلی ہو، پر ہے پیسوں کا معاملہ، اس میں ضرورت ہے گواہ کی. اللہ required that two women take the place of one man as witness. اللہ نے یہ بتا دیا کہ دو عورتیں جو ہے وہ ایک مرد کے مطلب برابر ہیں گواہی کے لیے.